مرضی سے بیان کرنا ہے۔ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا معبود جو ہے وہ اپنی مرضی سے کوئی بات بیان نہیں فرماتا جب تک ان کی طرف وحی نہ آ جائے۔ تو اللہ کا قرآن وحی جلی، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی حدیث مبارکہ وحی خفی، جس میں کوئی خامی نہیں ہو سکتی، بہتری کی چیزیں، بہتری 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 بہتری۔ حضرت امام حسین علیہ مقام رضی اللہ تعالیٰ نے اسی دین اسلام کی حفاظت کے لیے اپنے جگر گوشے قربان کر دیے، 72 تن میدان کربلا میں شہید ہوئے اسی دین اسلام کے لیے، اسی دین اسلام۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین، آگے پھر ائمہ و مجتہدین، یا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں نا کس طرح دین اسلام کی خدمت کی، دین اسلام کی وضاحت فرمائی ہے، مسائل کو اس کا جواب آسان طریقے سے عطا کیا۔ ایک ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے سینکڑوں میل کا سفر کرتے تھے وہ لوگ۔ ہمارے سامنے 50,000 حدیثیں مبارکہ موجود ہیں، لیکن افسوس یہ کہ ہمیں دنیا کی محبت نے مار دیا، ہمیں دنیا کی محبت نے برباد کر دیا۔ اور اس سے بڑھ کے اور افسوس کی بات کیا ہے، اکٹھے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، چلو آپ بوری بھرو نا، بھرو نا، آخری وقت آ گیا قبر میں جانا، بوری بھرو، ساتھ یہ بھی لے کے چلے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں انگوٹھی بھی اتارو، گھڑی بھی اتارو، کپڑے بھی اتارو، لاؤ لٹے کا ہوئے سے۔ یہ دھوکہ اپنے آپ بندہ دے رہا ہے، اور جس چیز سے قبر میں روشنی پیدا ہونی ہے اس کا فکر نہیں، جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے راضی ہونا ہے اس کا فکر نہیں، جس چیز السلام قولا من رب الرحیم کہہ کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملنا ہے اس کا فکر نہیں ہے۔ عقل مند، دانا، بردبار، سمجھدار وہ آدمی ہے جو اپنے رب کی بات کو پورا کرے، رب کی بات کو۔ تو رزق کا وعدہ کس نے کیا؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جو بھی چیز دنیا کے اوپر جاندار ہے، چلنے والی ہے، اس کا رزق میرے ذمہ کرم پر ہے۔ کس کے ذمہ کرم پر ہے؟ میرے ذمہ کرم پر ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ کثیرا کثیرا کثیرا۔ ووصى بها ابراہیم بنی ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، سورہ بقرہ آیت نمبر 132۔ اور اسی دین کی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام نے، اے میرے بیٹوں، بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا، تو نہ مرنا مگر مسلمان، نہ مرنا مگر مسلمان۔ انشاءاللہ یہیں سے پھر آگے کنٹینیو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے کہ اللہ علم و عمل کی برکت سے مالا مال فرمائے۔ اس کے علاوہ حضرت امام حسین علیہ مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قربانیاں میدان کربلا میں دی گئی، پچھلے جمعے نچیز نے ایک ربائی پڑھی تھی تو پنجابی میں، لیکن وہ ساری چیزوں کی عکاسی کر رہی تھی۔ حضرت امام حسین علیہ مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہی کے لیے، اقتدار کے لیے سارا سفر نہیں کیا۔ کس بادشاہی کی بندہ ذکر کرتا ہے، کس بادشاہی کا تذکرہ کرتا ہے؟ بادشاہی تو ان کے گھر کی نوکر ہے۔ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ بادشاہ، تمام انبیاء کے سردار، رب بھی آپ کی بات مانتا تھا۔ تو میں فاطمہ، میں اگر ان پہاڑوں کی طرف
پہاڑوں سے سونا نکالا جا رہا ہے. یہ بات صحیح نہیں. کفار نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں وہ درخت ہے سامنے ذرا اس کو کہیں کہ آپ کے پاس آئے چل کے اور آپ کے نبی ہونے کی گواہی دے. تو میں اچھا جا تو اس کو جا کے پیغام دے, اللہ کے نبی نے تجھے دیا. درخت ہے, شجر ہے, بازار کان بھی نہیں ہے, انسان تو نہیں ہے, لیکن وہ زیرو ہے. پیغام کیا, دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں طرف اپنی جڑیں اکھیڑ کے بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں حاضر ہوا اور گواہی دی اشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول. یہ بات صحیح نہیں. ابو جہل آ گیا, ہاں جی میری مٹھی میں کیا ہے جی بتائیں, یہ کیا ہے؟ میں بتاؤں یا جو کوئی تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے. کنکریوں نے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. پھینکنے لگا. میں پھینک جا کہ یہ نہ سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا تیری مٹھی میں 6 کنکری ہیں. یہ بات صحیح نہیں. کفار نے شرط رکھ دی جی ہمارے سامنے آپ کھجوروں کی گٹھلیاں جو ہیں وہ ان کو زمین پہ بوئیں اور صبح اس کا درخت بناؤ. چلو ٹھیک ہے. گٹھلیاں بوئی گئی زمین میں, منافقین تھے, وہ تو دی گئی, رات جا کے تو انہوں نے نکال لی, صبح دیکھا تو وہاں پر درخت تیار ہوا. اب اس درخت کو جو کھجوریں لگی ہیں اس میں گٹھلیاں نہیں ہیں. کہتے جی اس میں تو گٹھلیاں نہیں ہیں. میں گٹھلی تو رات کو تم نے نکال لی. بات صحیح نہیں. ہر چیز اللہ کریم نے اپنے حبیب کے تابع کر دی. تو بھلا کس میں ہے, بہتری کس میں ہے, کامیابی کس میں ہے کہ ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے سچے غلام بن جائیں, یا اپنی عقلی دلیلوں کو چھوڑ دو. اپنی عقلی دلیلوں کو, عقلی دلیلیں کیا ہیں؟ آج سنت میں عمل کرنا پڑتا ہے, 100 مرتبہ سوچتے ہیں فلانا کیا کہے گا, فلانا کیا کہے گا. کوئی نوجوان داڑھی رکھ لے تو کہتے جوانی میں بابا بن گیا, ماما شریف بن گیا. یہ کیا بہت کا خام خواہ گناہ اپنے کھاتے میں, اس کی حوصلہ افزائی کرے کہ وہ اس کے اوپر استقامت اختیار کرے. باپ بھی جناب ہے بن ٹھن کے سوٹڈ بوٹڈ جناب, نیچے بوٹ پہنے میں, سارے بچے بھی 3-4 جو ساتھ ہیں وہ بھی اسی طرح ہی اس طرح لگا دیا. جس طرح لگانا چاہیے تو اس طرح لگایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کے اوپر جو چیز فرض ہے اولاد کے متعلق وہ ان کی تعلیم اور تربیت. یہ مذہب اسلام اللہ کریم نے ہمیں عطا کیا اور اس میں ہر چیز یہ اللہ کریم نے انسٹرکشن ہدایات دی. کون سی چیز ہمارے لیے بہتر ہے, کون سی چیز ہمارے لیے اچھی چیز ہے. جب ہم اپنی عقلی دلیلوں پر چلتے ہیں, بولے جی نہیں چھوٹو 14 سال پرانے بولیں, آپ 14 سال پرانی باتیں کرتے ہیں, 14 سال پرانی باتیں. اللہ کی ذات تو کروڑہا سال پہلے بھی تھی, اب بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی. اس کی بات تو کروڑہا سال پرانی ہے, پھر اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بات کے متعلق کیا خیال ہے؟ آدم علیہ السلام کو بھی جو ہدایات دی اللہ تعالیٰ نے دی, وہ بات اللہ تعالیٰ کی آج بھی وہ ویلڈ ہے, آج بھی ویلڈ ہے. مرکہ مجھے ایک صاحب چیئرمین تھے, وہ 530 مونٹگومری اسٹریٹ نیو جرسی, اس کے چیئرمین چودھری محمد رفیق صاحب. مجھے پوچھنے لگے, سوال کرنے لگے, یہ علم الثقلین کیا چیز ہے؟ علم الثقلین, یہ سارا ثقلین جس طرح کہ آپ کہتے ہیں غوث الثقلین, دونوں جہانوں میں ہماری مدد کرنے والے. تو علم الثقلین دنیا کا بھی علم, آخرت کا بھی علم, اور وہ سارے کا سارا قرآن عظیم الشان اللہ کریم نے نازل فرمایا.
सक़लैन, दुनिया का भी इल्म है, आखिरत का भी इल्म है। करोड़ साल पहले का भी इल्म अल्लाह ने बयान फरमा दिया, और करोड़ साल बाद क्या है वो भी बयान कर दिया। करोड़ साल बाद क्या, इन कानत इल्ला सय्यतन वाहिदतन फइज़ा हुम जमीउन लदैना मुहदरून, कि सिर्फ एक जोरदार आवाज़ का होना होगा कि सब के सब हमारे हुजूर हाजिर हो जाए। वो जो कुफार ने जला के बाड़ियाँ और मय्यतें या अपने कुफार को जला के उसकी राख पहाड़ों पे फेंकी, दरियाओं में बहा दी, वो सारे के सारे अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए। ये अल्लाह का हुक्म है ना। ये सारे बैठे हुए हैं 100 साल पहले गुजरे, 100 साल पहले ना आंखें थी, ना जुबान थी, ना जिस्म था, ना रूह थी। चलो रूह आलम अरवाह में अल्लाह ने बना के रखी, जिस्म तो नहीं था, उसके हुक्म से ही हुआ ना सर। तो जिसके हुक्म से ये ना होने वाली चीज़ें या जो मौजूद नहीं थी अब मौजूद हैं, तो उस वक्त भी जब उसका हुक्म होगा तो जो मौजूद नहीं है सारी की सारी मौजूद हो जाएगी। ये अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह का हुक्म, मालिक कायनात। इसी बात पर ईमान रखना, यही इस्लाम है, यही दीन है, यही मुसलमानी। मुसलमान क्या है, उसका दीन ईमान मुकम्मल होगा तो मुसलमान होगा। मुसलमा मुकम्मल मुसलमान, सलामती वाला, सुभान, जिसे सलामती आ सके। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, दुनिया के जिस खित्ते में भी चला जाए बंदा, अब वो बेचारे जो 450 नौजवान डूब गए हैं उनका क्या बनेगा? 450 नौजवान जो डूब गए हैं, यूरोप ही जाना है, यूरोप ही जाना है, यूरोप ही जाना है। तो यूरोप में ऐसे ऐसे भी हैं कि रोटी खाने के लिए उनके पास नहीं है, यूरोप में है रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है। ऐसे भी लोग, जिसे तो अल्लाह ने देना। और यहाँ पे भी कई ऐसे हैं, नाक पूछने का तरीका नहीं आता, करोड़ों के मालिक, जिसे अल्लाह ने देना। जब उसकी बरकत में सजदा रेज़ी करेंगे, उसकी ज़ात में यकीन रखेंगे, तो वो कहाँ से रिज़्क़ देता है, ये उसका निज़ाम है, वो उसने इंतज़ाम करना है। तो मेरे दोस्तों भाई, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, अल्लाह ताला जल्ल शानुहु उसकी ज़ात पर तवक्कल करने वालों से मोहब्बत करता है, और जो तवक्कल करता है उसको रिज़्क़ मिलता है। क्या क्या अल्लाह ताला जल्ल शानुहु हम सबको दीन इस्लाम समझने और सुन्नत मुतहरा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे अंदर से तकब्बुर निकाले, ज़िद निकाले, जो ज़िद हमने पकड़ी हुई है। नहीं मैं जो कहना वो कोई ठीक है, बाकी को नहीं ठीक। मैं कोई गलत है, मैं पागल मनू, हालांकि उसकी सारी की सारी बात दीन इस्लाम के खिलाफ बातें उसकी सुन ले तो जनाब वो आपको दाएं से बाएं, बाएं से इधर कर देगा। ये सारी की सारी बातें अल्लाह के दीन के खिलाफ, अल्लाह के नबी की सुन्नत के खिलाफ, दीन इस्लाम के खिलाफ, चलाकियाँ मक्कारियाँ नहीं, जो भी कर ले बंदा काम, ये चीज़ें अल्लाह का कुरान, अल्लाह के हबीब अलैहि सलाम की सुन्नत, अल्लाह ताला के हुक्म को पूरा करेंगे, उससे बंदा सुरखरू होगा। तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, खराटे मारने पड़ेंगे, उसके ऊपर क्या बाजारों में घूमना पड़ेगा, उसके ऊपर जनाब हिच हाँ तो होटलिंग तो आवारागर्दी ये करनी पड़ेगी। नहीं, उसके लिए अल्लाह वालों के पास बैठना पड़ेगा, नेक लोगों के पास बैठना पड़ेगा, बामन लोगों के पास बैठना पड़ेगा, जो दीन बताएं और दीन पर बंदा अमल करे और अपनी साफ सुथरी जिंदगी गुजार के तो चला जाए। मेरे वालिद गिरामी अलहम्दुलिल्लाह सैयद मौलाना भी शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, बेटा जब से मैंने होश संभाली है कभी तहज्जुद भी कज़ा नहीं। ये कमाई है ना। जब उन्होंने फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग की 1955 में गोल्ड मेडल मिला, सऊदी अरब से डेलीगेशन आया जी,
وہ اپنا چوز کرتے ہیں ٹیلنٹ. پیپر تیار ہو گیا, سارا کچھ پاسپورٹ, ماں جی سے کہنے لگے ماں جی یہ مجھے جاب مل گئی ہے, نوکری مل گئی ہے سعودی عرب بڑی کمپنی میں. وہ اکیلے تھے اپنے والدین کے, تو آپ مجھے اجازت دیں تو میں جاؤں. انہیں کی بات کی پتر ہمیں قبر میں ڈال جانا تو پھر جہاں پہ جی کرنا وہاں پہ چلے جاؤ. اتنی بات کرنی تھی, سارے کاغذات تیار, پاسپورٹ سارا پھاڑ کے بن میں پھینک دیا. میری ماں نے یہ بات کر, اکیلے رب نے ان کا یہیں پہ ہی سعودی عرب بنا دیا. ریڈیکل کمپنی میں گوروں کی کمپنی تھی, انہوں نے ان کو ایز اے چیف انجینئر جاب دی, بنگلہ, نوکر, چاکر, سارا. میری ابتدائی جمع کی اٹکل کو دنیا اور تلا کا آپ نے سنو ہے. ماں باپ کی فرمانبرداری, ماں باپ کو عزت دی, ماں کی بات مانی, اللہ نے پہرے پہرے کر دی. یہاں پہ بیوی آئے تو جناب ماں کو باپ کو چکے پہ رکھ دیتے ہیں. اچھا اچھا ٹھیک ہے. نہیں میرے دوستوں پر اس طرح نہیں. ماں کو اپنی جگہ پہ رکھو, بیوی کو اپنی جگہ پہ رکھو, بہن بھائیوں کو اپنی جگہ پہ رکھو, ہر ایک کے حقوق پورے کرو. کسی کا حق بندہ نہ مارے, حق نہ مارے, پھر کامیابی ہے, پھر کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ مجھے بھی اور آپ کو بھی, ہم سب کو اس عمل کی برکت سے مالا مال فرمائے. تو چونکہ یہ محرم شریف کا مہینہ تھا, یہ کتاب صراط المقربین کے ٹاپک نمبر 120 کے اوپر ہم پہنچے تھے. یہ کے بعد دیگر انشاءاللہ اس کا بھی پھر جو مفہوم ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں.